بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا بے پایا کرم فضل و احسان ہے، حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے شعراء آفاق پروگرام حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس میں ہم اصحاب رسول کی سیرت و کردار پہ بات کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے حسن کردار، حسن اخلاق قربان جاؤں ایسا تھا کہ جو بھی آپ کی صحبت میں آتا، جس کی بھی نظر آپ کے چہرہ پہ پڑتی، سراپا پہ پڑتی، قربان جاؤں تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جو بھی میرے آقا کی صحبت میں آتا، حسن سلوک سے متاثر ہوتا، اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا۔ ایک قیدی خود اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا لوگوں مجھ سے پوچھو کہ میں کیسے دار اسلام میں داخل ہوا۔ کریم آقا علیہ السلام نے نجد کی جانب مجاہدین کا ایک لشکر روانہ کیا تاکہ ان کی سرکوبی کی جائے۔ خالق کائنات نے انہیں مظفر و منصور لٹایا۔ ان کے ہمراہ ایک قیدی بھی تھا، وہ دربار مصطفیٰ میں لائے اور مسجد نبوی کے باہر ایک ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ اسی دوران کریم آقا علیہ السلام بھی جلوہ گر ہوئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ رسول سے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ تو غلامان مصطفیٰ کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کریم آقا نے خود ہی بیان فرمایا یہ یمامہ کا عظیم رئیس ہے، سربراہ ہے، ثمامہ بن اسال، اور یہ اسلام کا بدترین دشمن ہے۔ کریم آقا علیہ السلام یہ گفتگو فرمائی، تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد اسے باندھا گیا تھا۔ کریم آقا اس کے پاس آئے، اسے گفتگو کی، اور کریم آقا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے بھی کہا اسے کھانا پیش کرو، میری اونٹنی کا اسے نوش فرمایا جائے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا اس کے پاس آئے اور فرمانے لگے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ وہ کہنے لگا جی ایک خونی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ قتل کا بدلہ تو قتل ہے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو مجھے شکر گزار پائیں گے۔ کریم آقا تشریف لے جاتے ہیں۔ 3 دن یہی معمول کے مطابق کریم آقا جلوہ گر ہوتے ہیں اور اپنے حسن صوت سے، حسن کردار سے، حسن سلوک سے اس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور تیسرے دن کے بعد میرے کریم آقا فرماتے ہیں اسے آزاد کر دو۔ اللہ اکبر۔ اسے آزاد کر دیا گیا۔ وہ جلدی سے دوڑتا ہوا ساتھ ہی ایک نخلستان کے اندر کھجوروں کا باغ تھا، وہاں گیا، اس نے غسل کیا اور جناب پاک ہو کے دربار مصطفیٰ میں آیا، اور میرے آقا کے حسن سلوک سے ایسا متاثر ہوا اس نے آتے ہی نبی کا چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو قاتل تھے اور اسلام کے بدترین دشمن تھے، تمہیں کیا ہوا؟ ناظرین محترم اس کے جملے سننے والے ہیں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا آپ کا چہرہ معاذاللہ مجھے مبغوض لگتا تھا، اور جب سے آپ کو دیکھ لیا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ عرض کی آقا جب تک آپ کے حسن سلوک سے متاثر نہیں ہوا تھا، آپ کی صحبت کو نہیں پایا تھا، آپ کا دین تمام ادیان سے برا لگتا تھا، اب آپ کا دین سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب تک آپ کو نہیں دیکھا تھا آپ کا شہر مدینہ پاک جو ہے مجھے برا لگتا تھا، اب یہ شہر مدینہ جو ہے کائنات کے ہر شہر سے مجھے محبوب لگتا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، کریم آقا کے بڑے برگزیدہ صحابی جو اکیلے نہیں بلکہ کئی خاندانوں کے ساتھ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو کے مسلمان ہوئے تھے، اس صحابی کا نام اس میں گرامی ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس عظیم صحابی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ حسن صوت بھی رب نے دی ہے، حسن اخلاق بھی دیا ہے، خوش رو بھی ہیں، خوش گلو بھی ہیں، علم و حکمت کے دریا بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر طبسم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور قبلہ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قبلہ گفتگو کا آغاز کریں، شفقت فرمائیں اور یہ بتائیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح صحبت مصطفیٰ میں آئے اور کس طرح ان پہ کرم ہوا؟ بسم اللہ جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔
بڑا شکریہ، خوبصورت آغاز کیا آپ نے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر عظیم المرتبت صحابی حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو اسلم بن افسا سے ہے، ٹھیک، جو بنو خزیمہ کی شاخ تھی، جی، اور ان سے یہ الگ ہو گئے تھے۔ اب مستقل حیثیت اختیار کر لی تھی ان کے قبیلے نے، ٹھیک، اور یہ آباد تھا اس شاہراہ پر جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو ملاتی ہے، جی، اس کا جو ساحلی علاقہ تھا، ساحل سمندر کی طرف، وہاں آباد تھا۔ جس بستی میں آباد تھا اس کا نام تھا انعمیم، ٹھیک، اس بستی میں یہ آباد تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے حضرت بریدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کا اور ان کے رفقاء کا، ان کے ساتھیوں کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بڑا ایمان افروز ہے، واہ واہ، بڑا ہی ایک محبت بھرا اور روح پرور وہ واقعہ ہے، جس طرح کا بھی آپ نے انٹرو میں ایک واقعہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ ہوتا یوں تھا کہ اسلام کا جو ابتدائی دور تھا، جی، آغاز کا زمانہ، وہ کٹھن دور تھا، مشکلات کا دور تھا، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا، تکالیف کا، مصائب و آلام کا، لیکن قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی قدرت وہ اپنے انداز میں اپنے فیصلوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ بے شک، بے شک، اب ادھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ حق بلند کیا تھا، توحید کی شمع جلائی اور معبودان باطلہ سے لا تعلقی بیزاری جی، کا اظہار کیا، لوگوں کو حق کی دعوت دی، تو طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسے، اس وقت ایک لاوا پھٹ پڑا تھا اللہ اکبر، اور ہر طرف سے تان و تشنیع اور مخالفت، لیکن قدرت کو یہ منظور تھا کہ یہ جو مخالفین تھے، یہ جو اسلام سے خائف تھے، اسلام کی مقبولیت سے، جی، مشرکین مستشرکین، یہ پروپیگنڈا کرتے تھے اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ جگہ جگہ جہاں بیٹھتے حضور کے خلاف باتیں کرتے، باہر سے کوئی آتا تو اس کو روکتے کہ یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، ٹھیک، ٹھیک، یہ جس کو دیکھ لیتے ہیں وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، نہ ان کی بات سننی ہے، نہ انہیں ملنا ہے، نہ ان کے پاس جانا ہے، نہ ان کو دیکھنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب کسی کو منع کیا جاتا ہے تو تجسس پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ایک بندے کے اندر فطرتی طور پر شوق پیدا ہوتا ہے، اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، پھر جو مکہ کا اس وقت کلچر تھا، اس دور میں بڑے بڑے میلے ہوتے تھے، اور اس کے اندر بڑے شعلہ زن خطیب اور بڑے بڑے جو ہے وہ شاعر، ٹھیک، بڑے بڑے ادیب، شعر و سخن کے مقابلے ہوتے تھے۔ جی، ان میلوں میں جو بڑے میلے تھے، اوکاز کا اور مجنہ کا، جی، اس کے اندر پورے عرب دنیا سے لوگ آتے تھے اور ان میلوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ تو یہ جو مخالفین تھے، مشرکین مستشرکین، یہ وہاں چلے جاتے اور جگہ جگہ پہ بیٹھتے اور لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برانگیختہ کرتے، اسلام کے بارے میں برا بھلا کہتے۔ ٹھیک، تو یہ اب فطرتی طور پر ریئیکشن جو تھا کہ شاید وہ اگر اتنی مخالفت نہ کرتے اللہ اکبر، واہ واہ واہ، تو اسلام کا یہ ابدی سرمدی سریلا نغمہ جی، 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 اتنی جلدی چار دانگے عالم میں سنائی نہ دیتا۔ واہ واہ، وہ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہ یہ مخالفت بھی مقبولیت کا سبب بنی، سبب یہ تو بنتی چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ علامہ نے اسی لیے کہا، واہ واہ اقبال نے، کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، واہ واہ، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ واہ واہ واہ، اور پھر چونکہ اللہ کو منظور تھا، اس دین نے غالب ہو کے رہنا تھا۔ صحیح، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مشرک، کافر، مستشرک، یہود و نصارہ،
وہ بے شک ناپسند کریں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ دین غالب ہو کے رہے گا۔ بے شک بے شک۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ہاں ہاں ہاں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا اب نہ جائے۔ اس میں اس فلسفے کو بیان کر دیا ٹھیک ٹھیک۔ کہ وہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، پروپیگنڈے کی مشینری کو تیز کیا ہوا تھا انہوں نے، دن رات ایک کیا ہوا تھا، خیال یہ تھا کہ یہ چراغ بجھ جائے گا، لیکن انہیں کیا پتا کہ جتنی وہ پھونک مارتے تھے اس کو اتنی زیادہ انگیخت ملتی تھی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ مفتی اور وہ صاحب، اتنا ہی زیادہ روشن ہوتا جا۔ واللہ متم نورہ، کیا کہنے۔ اب پھر ترجمہ کیا جو ابھی آپ نے پڑھا اقبال نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، واہ واہ، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، واہ واہ، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کیا کہنے۔ یہ جو مخالفت تھی، یہ جو پروپیگنڈا تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ جہاں تک پیغام نہ بھی پہنچ پاتا وہاں بھی پہنچ گیا۔ یہ لوگ یہاں سے واپس جاتے اور وہاں جا کے بتاتے، کہتے مکہ میں تو آج کل چرچے ہی یہ ہے، ہاں ہاں، سبحان اللہ، وہاں تو آج کل ایک ہستی کی بات ہو رہی ہے، لوگ ان سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں۔ یہی تذکرہ پہنچا اس بستی کے اندر، انومیم کے اندر، یہ تذکرہ انہوں نے سنا۔ وہ زیرک لوگ تھے، سردار لوگ تھے، تجزیہ کرنا جانتے تھے، پوچھتے تھے کہ اچھا ان کی دعوت کیا ہے، جی وہ کیا دعوت دیتے ہیں۔ جدھر سے جانے والے یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ دعوت کیا دیتے ہیں، اللہ اکبر، مخالفین مخالفت میں کیا کہتے ہیں وہ بھی وہ سنتے تھے۔ تو تجزیہ کی روشنی میں جس کو اللہ نے نور بصیرت اور فطرت سلیمہ عطا کی ہوتی تھی، وہ نتیجے پر تو وہیں پہنچ جاتا تھا کہ اصل راز کیا ہے واہ واہ واہ، اور حق کیا ہے۔ کیا کہنے۔ تو انہوں نے سنا تو دل و جان سے یہ بستی انومیم والے، قبیلہ بنو اسلم والے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے، یہ دل سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مان چکے تھے اور ایمان لے آئے تھے۔ واہ واہ، مفتی صاحب یہیں سے آپ کی بات جوڑیں گے۔ ناظرین محترم، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جب انسان راہ حق پر گامزن ہوتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، مصائب و علام آتی ہیں، اذیتیں آتی ہیں، دیواریں حائل ہوتی ہیں، اور قربان جاؤں جو حق پر گامزن ہوتا ہے پھر رب کائنات اس کے لیے سارے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا ایک مقام پہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا تم چلو تو صحیح، مجاہدہ تو کرو، اللہ کے راستے پر قدم تو اٹھاؤ، تم قدم اٹھانا تمہارا کام ہے اور راستے بنانا ہمارا کام ہے۔ دیکھیں نا سیدنا یوسف علیہ السلام جب وہ 7 دروازوں کے اندر تھے اور دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے، اور جناب جب زلیخا نے اپنی جو ان کے دل میں تمنا تھی اس کا اظہار کیا، تو آپ نے جب قدم اٹھائے تو دروازے خود ہی کھلتے چلے گئے۔ جی قبلہ مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے۔ اب چونکہ وہ دل سے مان چکے تھے، ان تک حق کا پیغام پہنچ چکا تھا اور وہ تجزیہ بھی کر چکے تھے، کسی موقع کی تلاش میں اور انتظار میں تھے، ادھر اللہ کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا۔ ٹھیک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت شروع فرمایا، تو اسی راستے سے ہو کے مدینہ المنورہ جانا تھا۔ راستے میں وہ بستی آتی تھی اور اسی بستی کے قریب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، تاجدار صداقت بھی ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھہرے تو حضرت بریدہ جو تھے یہ 70 یا 80 آدمی لے کر، یہ سردار تھے، حضرت بریدہ سردار تھے قبیلے، 70 یا 80 آدمی لے کر اچانک آئے۔ جب ایک اس طرح کا جتھا اور اس طرح کا قافلہ، اس طرح کا ایک فوجی دستہ ٹھیک، جب تلواروں سے مسلح آتے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق بھی چوکنے ہو گئے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھا کہ یہ کون آ گئے، سامنے آئے نا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور اٹھا کے دیکھا، حضرت بریدہ کی طرف دیکھا تو پوچھا کہ بریدہ کیسے آئے ہو؟ عرض کی آقا کلمہ پڑھنے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ مفتی اب صاحب۔ اشاق یوں بیان کرتے ہیں اس کو، جی 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 جی، آقا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا، بریدہ مسکرائے سرکار،
فرمایا یہ 70 تلواریں کلمہ پڑھنے کے لیے لے کے آئے ہو؟ واہ واہ، عرض کی آقا یہ تو اس وقت کی بات ہے جب تک دیکھا نہ تھا، ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے، سبحان اللہ، جب دیکھا ہے تو دل کی دنیا بھی بدل گئی ہے، فیصلے بھی بدل گئے واہ ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، اب تو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جمال یار نے صورت میں آ کے لوٹ لیا۔ اللہ اکبر، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی دعوت کے متعلق سن رکھا ہے، جی آقا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے ہجرت فرمانے کی پاداش میں اس سفر کرنے کی وجہ سے جو مکہ والے ہیں انہوں نے آپ کا انعام مقرر کر رکھا ہے، جی، ہم یہ بھی جانتے ہیں، لیکن آقا یہ ساری باتیں ان کی بھی ہم تک پہنچی ہیں، آپ کی دعوت تک بھی ہم تک pہنچی ہے۔ میرے آقا ہمارے دل نے یہ فیصلہ دیا ہے، ہمارے ضمیر نے یہ فیصلہ دیا ہے واہ واہ واہ، کہ آپ کی دعوت بھی برحق ہے، جس رب کی طرف بلاتے ہیں وہ بھی حق ہے، واہ واہ، اور آپ بھی اللہ کے سچے رسول ہیں، آقا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے بیعت کر لیجیے۔ واہ واہ، فوراً یوں کہا، سبحان ایسے اس وقت بے قرار ہوئے۔ سبحان اللہ، وجہ وہ تھی کہ جو پیغام پہلے پہنچ چکے تھے، ساری باتیں تو زمین تو ہموار ہو چکی تھی، لوہا گرم ہو چکا تھا، جی، سراسی ضرب لگانے کے بس انتظار تھا واہ واہ، کہ آپ عین الیقین ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے علم الیقین تھا، کیا کہنے، سبحان اللہ، علم الیقین تھا۔ واہ واہ واہ، علم الیقین کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا سن کے بندے کو یقین آئے، ٹھیک، عین الیقین کا معنی ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے آئے، اور واہ حق واہ، الیقین کا مطلب ہوتا ہے تجربہ کر کے آئے، واہ واہ، ایکسپیرینس کر لے، بندہ چکھ کے دیکھ لے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس سے پہلے علم الیقین تو ہو چکا تھا، عین الیقین کے انتظار میں تھے، آنکھوں سے دیکھا تو عین الیقین ہو گیا، اب تو بے قرار ہوئے، پیش نظر وہ نو بہار، ہاں ہاں ہاں، واہ، اب تو بے قرار ہوئے کہ آقا جلدی بیعت کر لیجیے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت فرمایا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی کمال کی بات یہ ہے کہ اس موقع پہ وہ بیعت ہوئے اور اتنا بڑا گروہ، یعنی جس وقت مخالفت کی آندیاں چل رہی تھیں، آندیاں چل رہی آقا تھیں، کتنے خوش ہوئے ہوں گے، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہیں، حضرت ابوبکر کی تلاش میں ہیں، جی، سرخ اونٹوں کے انعام رکھ دیے گئے ہیں، اللہ اکبر، پر خطر راستہ ہے، کٹھن منزل ہے، مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آقا۔ اللہ اکبر، ان حالات میں یہ قدرت کی طرف سے تائید دیکھیں، تائید ایزدی دیکھیں سبحان اللہ، کہ وہ آپ نے صرف جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اکیلے نہیں، 70-80 ساتھیوں سمیت سمیت، واہ واہ، حضور کی غلامی اختیار کی، کلمہ پڑھا، اور پھر فرتے جذبات سے اس قدر مسرور ہوئے۔ اس وقت فداکاری کا عالم یہ تھا کہ آپ پتہ تو چل گیا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، جی جی، تو فوراً فیصلہ کیا، انالیسس کے بعد فیصلہ کیا کہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں جانا چاہیے، اب تو جلوس کی صورت میں جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، تاجدار کائنات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس طرح جھنڈا بھی آگے ہونا چاہیے اور جلوس بھی ہونا چاہیے، تو واہ واہ، فوراً اپنی دستار اتاری، سبحان اللہ، فوراً دستار اتاری، اور دستار اتار کر اس کو نیزے پہ لٹکایا اور جھنڈا بنا دیا، واہ واہ واہ، اور جھنڈا بنا کے عرض کی آقا میں یہ جھنڈا پکڑ کے آپ کے آگے آگے چلوں گا، واہ یہ واہ، میرے ساتھی آپ کے آگے پیچھے حفاظت کریں گے، کیا کہنا، اور آپ دونوں تاجدار صداقت اور آپ جو ہے اس کے اثار میں اور جلو میں واہ اور واہ، جلوس کی صورت میں مدینہ شریف ہم چلیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، جی جی، تو جو پہلا جھنڈا مدینہ پاک میں سرکار کے مائیت میں داخل ہوا تھا وہ حضرت بریدہ کا دستار تھی۔ ہاں، اللہ اکبر، اس میں یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا نا جی جی، کہ آقا کہ اب ہم آپ کو اس طرح لے کے چلیں گے، واہ واہ واہ، تو چند قدم چلے بھی آگے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اس جذبے کو قبول فرمایا، ٹھیک، سراہا واہ واہ، اور تحسین فرمائی، دعائیں دیں، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم یہیں ٹھہرو، ٹھیک ٹھیک، فرمایا یہیں ٹھہرو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا وہیں ٹھہرنے کا، واہ واہ واہ، وہ وہاں ٹھہرے رہے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ شریف تشریف لے گئے، سبحان اللہ، ہجرت۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے، یہ آپ نے جو کہا بیان بھی کیا جاتا ہے، جی بعض میں یہ ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، ٹھیک، چند دن رہ کر چند احکام سیکھ کر پھر واپس آئے اور پھر ٹھہرے رہے۔ ٹھیک، حضرت بریدہ کے ایمان لانے کے حوالے سے بھی ایک دوسری روایت کیا ہے کہ آپ غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے۔ امام واقدی نے ایک روایت نقل کی ہے جی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں غدیر الاشتات ایک کنواں تھا، وہاں آپ خیمہ زن ہوئے، وہاں ٹھہرے، تو وہاں قریب ہی یہ بستی تھی اور وہاں حضرت بریدہ آئے اور وہاں آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آقا یہ ہمارا قبیلہ ہے، یہ ہماری بستی ہے اور میں سردار ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ شریف جا چکے ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ مویشی ہیں، یہ ہمارے مال ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں رہو۔ اب یہ ہے خوبصورت جملہ، سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا تم یہیں رہو گے تو تمہیں اجر و ثواب وہی ملے گا جو مہاجرین کو ملا۔ واہ 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 واہ، اللہ یعنی حکمن تم مہاجر ہو، سبحان اللہ، حکمن تم مہاجر ہو۔ اب مہاجر صحابہ کا جو مقام ہے نا، یہ بات کرنا آسان ہے، جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ اجر دے دیا، وہ مرتبہ دے دیا۔ مہاجر کا مقام کہاں آتا ہے، مرتبہ کہاں آتا ہے؟ جو اہل علم نے ایک چین بنائی ہے وہ یوں ہے کہ مخلوقات میں سے انسان افضل ہے، ٹھیک اور پھر کافر انسان سے مومن افضل ہے، ٹھیک، مومن سے صالح افضل ہے، صالح سے شہید افضل ہے، واہ واہ، شہید سے مجتہد افضل ہے، سبحان اللہ، مجتہد سے اوتاد افضل ہے، اوتاد سے ابدال افضل ہے، واہ واہ، ابدال سے کتب افضل ہے، سبحان اللہ، کتب سے کتب الاکتاب افضل ہے، کتب الاکتاب سے غوث اعظم افضل ہے، کیا کہنے؟ غوث اعظم سے تابعی افضل ہے، جی تابعی سے صحابی افضل ہے، اور صحابہ میں سے جو انصار ہیں وہ افضل ہیں، اور انصار سے پھر مہاجر افضل ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان یہاں آتا ہے مرتبہ مہاجر صحابہ، انصار سے مہاجر افضل، اللہ، واہ واہ واہ، اور مہاجر صحابہ سے بیت رضوان والے افضل، کیا کہنے، بیت رضوان والوں سے احد والے افضل، سبحان اللہ، احد والوں سے بدر والے افضل، جی بدر والوں سے عشرہ مبشرہ افضل، واہ واہ، مفتی عشرہ مبشرہ سے خلفائے راشدین افضل، سبحان اللہ، خلفائے راشدین سے صدیق اکبر افضل، کیا کہنے، صدیق اکبر سے نبی افضل، سبحان اللہ، اور نبی سے رسول افضل، واہ واہ، رسولوں سے اولو العزم رسول افضل، اولو العزم رسولوں سے خلیل اللہ افضل، آہا، اور خلیل اللہ سے جناب محمد الرسول اللہ افضل ہے۔ مفتی صاحب کیا کہنے، کیا خوبصورت افضلیت کی مالا آپ نے بیان کر دی، اور یہ ہے اصل وہ چین، اور اصل تو مہاجر صحابہ کا اتنا مقام، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں، جی میرے آقا کا اختیار فی الاعمال دیکھیں، فرمایا رہو اپنے گھر میں ہی، رہو اپنی بستی میں ہی، جی رہو اپنے قبیلے میں، سبحان اللہ، اپنی زمینوں میں، اپنے خاندان میں، فرمایا پھر بھی کنسیڈر تم مہاجر ہو گئے، ہاں ہاں ہاں، مہاجر ہو گئے۔ یہ میرے آقا کا اختیار اس تھا۔ طرح مفتی صاحب قبلہ آپ نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ سیدنا عثمان غنی کو فرمایا کہ تم اپنی اہلیہ کی عیادت میں رہو، تم ان میں شامل ہو، بدر والوں میں واہ شامل واہ ہو، واہ واہ، کیا بات، حالانکہ بدر میں نہیں تھے آپ، نہیں تھے، بدر والوں میں خیبر کے موقع پر جی جو صحابہ آئے تھے حبشہ سے، واہ واہ، اور سارے مستورات کو یہاں چھوڑ کر خیبر میں چلے گئے، میرے آقا نے انہیں اہل خیبر میں شامل فرما دیا، اللہ اکبر، مال غنیمت سے حصہ بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، کسی صحابی نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا تھا جی کہ آقا یہ جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، شریعت کے پیرامیٹرز جو ہیں، ان پر تو یہ بات پوری نہیں اترتی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے شریعت ہے کس بات کا نام، شریعت میرے مصطفیٰ کے لب نازنین کی جنبش کا نام ہے، واہ واہ واہ، حضور کی زبان کی حرکت کا نام ہے۔ تو آپ وہاں ٹھہرے رہے، واہ واہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ادھر ہی ٹھہرو اور آپ مہاجر ہیں، لیکن کچھ عرصہ ٹھہرے رہے، باوجود ہے اب یہ ایک اور دوسرا پہلو ہے، ایک اور اینگل ہے عشق اور محبت کا اور غلامی کا، سبحان اللہ، کہ پہلے دیکھا نہ تھا، پھر بے چین اور بے قرار تھے، اب دیکھنے کے بعد پھر دور رہ کر کیسے قرار آ سکتا، اللہ اکبر، اللہ کیسے اکبر، چین آ کیا سکتا کہنے تھا، مفتی یہ صاحب، دوری کیسے قبول ہو سکتی تھی؟ واہ واہ، آقا نے بے شک مہاجر کا منصب عطا کر دیا، وہ شان دے دی، لیکن اس کے باوجود
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ وہاں رہے اور اس کے بعد تب انہیں چین آیا جب دربار رسالت میں مدینۃ المنورہ کے اندر حاضر ہو گئے، کیا کہنے، ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگے، حضور کے دیدار سے مشرف ہونے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا فیض حاصل کرنے لگے، سبحان اللہ، صبح و شام آقا کی مجلس میں بیٹھتے۔ اب آپ کے آنے سے پہلے جب آپ وہاں ٹھہرے تھے انومیم کے اندر، بدر کا اور احد کا معرکہ گزر چکا تھا، ٹھیک، اس کے بعد سے 16 یا 17 معرکے مورخین نے، سیرت نگاروں نے، بڑے بڑے جو معرکے تھے بشمول تبوک کے، خیبر کے، فتح مکہ کے اور صلح حدیبیہ کے، تمام کے اندر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صف میں شامل رہے ہیں اللہ اکبر، اور آقا کی عزت اور ناموس کا دفاع کرتے رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شمع اسلام کا تحفظ کرتے رہے ہیں، شجر اسلام کی آبیاری کرتے رہے ہیں، واہ واہ واہ، ہر معرکے کے اندر شریک ہوئے۔ جب فتح مکہ کا موقع تھا، مفتی صاحب یہیں سے انشاءاللہ جوڑیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، مجھے فوراً کہا جا رہا ہے بریک کی جانب بڑھنا ہے، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے ہم سب کے محبوب جناب حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، اور علم و حکمت کا دریا رواں ہے، اور ہم اس سے موتی چن رہے ہیں الحمدللہ۔ ناظرین محترم، سیدنا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر ہو رہا ہے، جو غزوات میں میرے آقا کی معیت میں رہے، سنگت میں رہے۔ کیا اعزاز ہے، کیا اعزاز ہے، ایک لمحہ دربار مصطفیٰ میں مل جائے، ایک لمحہ مل جائے نا ناظرین محترم، تو وہ کائنات کی انسانی تاریخ اور تمام لمحات پر وہ بھاری لمحہ ہوتا ہے، لیکن جنہیں 16-17 غزوات میں میرے آقا کی سنگت رہی، معیت رہی، وہ آقا کے آگے آگے چلتے تھے، کریم آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے، وہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی مفتی صاحب، غزوات کے حوالے سے کچھ میں چاہتا ہوں۔ جی میں انشاءاللہ اسی طرف آتا ہوں۔ ایک بات میں بڑی اہم ابھی آپ کی گفتگو سے مجھے یاد آ گئی اور بڑی حسین بات ہے، بسم اللہ۔ وہ یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں رہنے کا، اپنی آبائی علاقے اور بستی میں رہنے کا حکم فرمایا نا، تو وہاں میرے آقا نے ایک عہد نامہ بھی ان کے قبیلے کو لکھ کر عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، معاہدہ ہوا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پروانہ، جی وہ امان، وہ عہد نامہ عطا فرمایا، اور اس کی جو مین شکیں تھیں اس میں لکھا تھا کہ خزاع کی شاخ بنو اسلم جو ہے، یہ امان ان لوگوں کے لیے ہے بنو اسلم کے جو نماز پڑھتے ہیں، جی، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے دین کے خیر خواہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ امان ان کے لیے ہے۔ اور اچھا مفتی صاحب، یہ امان تو اس سفر میں جاری رہی نا، سراقہ کو بھی ایمان پیچھے دے کے آئے تھے میرے کریم آقا علیہ السلام، جی 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 بے شک بے انہیں بھی شک، ایمان عطا فرمائی تھی۔ اللہ اور اکبر، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کو امان اور امن دینے کے لیے ہی تو واہ تشریف واہ، لائے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹکراتی ہوئی تلواروں کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیاموں کے اندر ڈال دیا تھا، جی، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا تھا، اللہ اکبر، دشمنوں کو آپس میں دوست بنا دیا تھا، اور خون کے پیاسوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اور مفتی صاحب اس موقع پہ امان میرے آقا دے رہے ہیں جب انہیں مکہ کی امان سے نکالا جا رہا ہے، اور میرے آقا میرے آقا امان کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں۔ بہت اہم آپ نے، سبحان اللہ، یعنی یہ بات زبردست نقطہ ہے اللہ اکبر، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، اپنا وطن، اپنی جنم بھومی، اپنی جائے ولادت شہر مکہ جہاں کعبۃ اللہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا۔ آقا کریم اسی لیے تو مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، اور میرے آقا کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی۔ اللہ، فرمایا مکہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، کعبۃ اللہ بڑا پیار ہے تم سے، چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، واہ واہ واہ، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ اب اس ماحول میں بھی میرے آقا جو بھی آتا ہے، جو آپ کے تعاقب میں نکلتا ہے، میرے آقا اسے بھی امن کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اسے بھی امان نامہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ، جی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزاع کی شاخ بنو اسلم کے ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے دین کے خیر خواہ ہوں۔ فرمایا اگر کوئی قبیلہ ان پر حملہ آور ہو تو ہم ان کی مدد کریں گے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دین کی مدد کے لیے ان کو پکاریں گے تو ان پر لازم ہوگا کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئیں۔ اور اس کے اندر
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خانہ بدوشوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو بستی میں رہنے والوں کے ہیں۔ کیا کہنے، کیا اعزاز عطا کر دی، کتنی خوبصورت بات کی۔ واہ واہ واہ، فرمایا صرف اس ایک بستی کے لیے نہیں، ان کے جو خانہ بدوش دائیں بائیں جہاں جہاں آباد ہیں ان کے لیے بھی سیم وہی احکام ہے، یعنی وہ بھی مہاجر کے حکم میں، ان کے وہ بھی امان میں شامل، واہ واہ، وہ بھی حضور کے حلیف ہو گئے۔ واہ واہ، اور پھر جو آخری بات ہے فرمایا یہ لوگ مہاجر ہی ہیں جہاں بھی رہیں، ہاں کیا کہنے، سبحان اللہ، جہاں بھی رہیں یہ مہاجر ہی ہیں۔ جس طرح مفتی صاحب نبی آپ نے ایک جملہ عطا فرمایا تھا ہمیں غزوہ بدر والوں کے حوالے سے کہ یہ جو بھی کریں یہ جنتی ہی یہ جنت ہے۔ ہے بلو ما شئت واہ واہ فقد واہ، غفر، کیا یہاں کہنے، مہاجر ہی ہیں، یہ میرے آقا کی عطائیں ہیں، کیا کہنے جی، یہ میرے سبحان آقا اللہ، کی نوازشات ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ حضور کی سخاوت کا دریا ہے، دریا، اور یہ آقا کے اختیارات ہیں۔ یہی ہمیں سمجھنا ہے، اسی پر ایمان لانا ہے، اسی کو تسلیم کرنا ہے اور اسی ذات سے جڑنا ہے، اور جتنے جڑ جائیں گے، جتنا تعلق مضبوط ہو جائے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سارے غزوات میں خیبر کے موقع پر جو واقعہ ہوا نا، جی جو بڑی مشہور روایت بخاری کی ہے کہ نبی خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ حاضر رایت غدن رجلا یفتح اللہ علی یدہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا کہ کل صبح جب ہوگی نا تو یہ جھنڈا میں ایک ایسے شخص کو دوں گا۔ کئی دن گزر گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی کمانڈر بنے تھے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، جی جی، تو جھنڈا دوں گا ایک ایسے شخص کو جس کے ہاتھوں اللہ خیبر فتح کر دے گا۔ اللہ اکبر، کب کہہ رہے ہیں سرکار؟ رات کو۔ فرمایا کل جھنڈا دوں گا خیبر فتح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ بخاری کیسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں جو کہتے ہیں کل کا علم صرف اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ، کیا کہنے، بخاری کی اس حدیث سے کیسے وہ گزرتے ہوں گے، جی جی جی، کیسے صرف نظر کرتے ہوں گے؟ اللہ اکبر، تو لا محالہ پھر انہیں ماننا پڑے گا کہ قرآن و سنت کے احکامات کے اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، بے شک، کوئی تضاد نہیں ہے، ہماری فکر کا تضاد ہے۔ ٹھیک ٹھیک، ہمیں راست فکر کے ساتھ، عقیدے کے صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح عقیدت کے ساتھ اس میں تطبیق اور موافقت پیدا کرنا ہوگی۔ آقا نے فرمایا کل فتح ہو جائے گا خیبر، اور جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا، اور وہ ہے بھی ایسا کہ اللہ رسول سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیا وہ مقام ہے جی، محب بھی ہے محبوب بھی ہے، محبوب بھی واہ ہے۔ واہ واہ، مفتی اب میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس روایت کے راوی حضرت بریدہ اسلمی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت بریدہ اسلمی نے اس وقت یہ سنا تھا، واہ واہ، اور جو آپ کی مرویات ہے اس کے اندر یہ شامل ہے، حضرت بریدہ اسلمی روایت کر رہے ہیں، شان مولا کائنات، ہاں، شان علوی بیان کرنے والے آپ ہیں، شان علوی بیان کرنے واہ، والے حضرت بریدہ کیا اسلمی یہ کہنے، بیان کیا۔ سبحان اللہ، پھر آگے واقعہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں، صبح جب ہوئی تو سرکار نے، صحابہ بڑے بے قرار تھے، بے چین تھے کہ کاش، ہر ایک کی خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے مل جائے، اور دعائیں فاروق کرتے رہے، ساری رات دعائیں کرتے رہے، دعائیں اللہ کرتے، اور اکبر، فاروق اعظم کہتے ہیں میں اس سے پہلے میرے کبھی ذہن میں قیادت، سپہ سالاری اور سالار بننے کا کبھی شوق اور خیال نہیں آیا تھا، واحد موقع تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ آقا میرا ہی نام لے دے، سبحان اور حضور نے جب مجمع کی طرف نظر دوڑائی تھی تو میں اٹھ کے دیکھتا تھا کہ میرے اوپر نظر پڑے، اور کہیں کیوں بھلا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ تھا کہ رات میرے آقا نے فرما دیا ہے، اب تو خیبر فتح ہوگا، بے شک، اب تو لڑائی بھی ہو یا نہ ہو صرف کریڈٹ ملنا ہے، وہ آقا جسے چاہے عطا فرما دے، سبحان اللہ، تو کاش ہمیں مل جائے۔ تو لیکن میرے آقا نے مجمع میں دیکھا تو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویر ہاں، ہیں، فرمایا این علی، ہاں وہ نظر نہ آئے تو واہ پھر واہ فرمایا واہ کہ این علی ابن ابی طالب، تو بتایا گیا کہ آپ کی اللہ آنکھیں اکبر، سبحان جو ہیں وہ اشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ فرمایا لاؤ، ہم کس لیے ہیں؟ تو پھر آپ کو بلایا گیا، آقا نے لعاب دہن مبارک لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، جھنڈا دیا، پھر خیبر شیر خدا نے فتح کیا، اور آج تک خیبر کا لفظ آتے ہی فوراً ذہن شیر خدا کی ذات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاتح خیبر، بہت شکن۔ حضرت بریدہ اسلمی نے
فتح مکہ کے موقع پر جی حضرت جی برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہاں بھی میں حاضر تھا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور موضوع پر مسح بھی کیا. ٹھیک ٹھیک. تو فاروق اعظم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہ عمل آپ نے اس سے پہلے تو کبھی نہیں کیا, آج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ آپ نے فرمایا اسی لیے کیا ہے تاکہ جواز معلوم ہو جائے, واہ واہ واہ, شرعی حکم معلوم ہو جائے. سبحان اللہ. وہاں بھی آپ حاضر تھے اور اس روایت کے یعنی راوی یہ جو امت کے لیے آسانی پیدا ہوئی موضوع پر مسح کی, اس کے راوی بھی حضرت برائدہ حضرت برائدہ اسلمی کیا رضی کہنے اللہ مفتی تعالیٰ صاحب, سبحان اللہ. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ قبائل کے محصلین زکوٰۃ مقرر کیے. جی جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل, قرآن پاک نے ان کو کہا والعاملین علیہا, واہ واہ واہ, مصارف زکوٰۃ بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں والعاملین علیہا, یہ بھی مصرف زکوٰۃ ہے. جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوتے ہیں, شرعی ریاست ہو, اگر اسلامی ریاست ہو, شرعی نظام حکومت ہو, زکوٰۃ و عشر کا شرعی نظام نافذ ہو, تو جو عاملین ہیں محصلین ہیں وہ خود مصرف زکوٰۃ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے الگ الگ قبائل کی طرف, فلاں قبیلے کی طرف جاؤ تو فلاں قبیلے کی طرف جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ وصول کر کے لاؤ, جتنا عشر بنتا ہے وہ وصول کر کے لاؤ. حضرت برائدہ اسلمی کی ڈیوٹی لگی قبیلہ غفار اور قبیلہ اسلم پر. ٹھیک. آپ گئے, اب اس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو منتخب کرتے تھے, اس کا مطلب نگاہ مصطفیٰ میں سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ یعنی کتنے مفتی صاحب جن پر میرے آقا اعتماد فرماتے ہیں. اعتماد فرمائیں. سبحان اللہ سبحان میرے آقا کیا کی بڑا مقام. نگاہ کا انتخاب, اس کا مطلب ان کے اندر اہلیت بدرجہ اتم موجود تھی بے شک. تمام اینگلز سے. ٹھیک ٹھیک. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضور کے اعتماد پر پورا اترے اور پوری ذمہ داری سے, دیانتداری سے, تندہی سے یہ فریضہ سر انجام دیا ڈیوٹی کی. واپس لوٹے ہی تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تیاری فرما رہے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تبوک کا جو سفر تھا بڑا جان قتل. پگھلا دینے والا سفر ایسی تھا. ایسی. تبوک کے اس عظیم مارکے کی اگر داستان اور وہ واقعات ہم اگر پڑھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے اللہ اکبر. اور بے ساختہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو, حضور کے صحابہ کو سیلوٹ کرتا ہے اور سلام عقیدت پیش کرتا ہے کہ انہوں نے اس عالم میں بھی جان نثاری اور جان فروشی اور وفاداری کی ایسی تاریخ رقم کی ہے اللہ کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکے. واہ واہ مفتی صاحب سبحان تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لے کے آئے تھے, ابھی محاصل لے کے آئے ہی تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے واپس روانہ فرما دیا, فرمایا جاؤ انہی قبائل کو تبوک میں شمولیت کے لیے تیار کرو. کیا کہنے. وہیں سے پلٹے اور اتنے پر اثر طریقے سے جا کے ان کو بریف کیا ہے واہ 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 کہ وہ جان و دل سے فدا ہونے کے لیے تیار ہو کے آ گئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو کر تبوک کی طرف روانہ ہو. کیا کہنے. سامعین محترم, حضور قبلہ مفتی صاحب نے حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مرویات ہیں, چند ایک مرویات کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان کی اور مرویات پہ ہم بات کریں گے, اور کیا عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن پر اعتماد اللہ کا نبی فرما رہا ہے, جو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے ہیں اور جن کو رب کائنات نے ایسی قوت گویائی عطا فرمائی کہ جناب سبحان اللہ جن کے کہنے پہ بڑے بڑے لوگ دربار مصطفیٰ میں آ گئے, اور 80 لوگ, اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 80 خاندان جو ہیں وہ کریم آقا کی بارگاہ میں لے کر وہ دار اسلام میں داخل ہوئے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم انشاءاللہ حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسین عنوان کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہوگا. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.